السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحة على أرواح الأنبياء والصلاة والسلام على سيد المصطفى۔ سرورا شاہ اشرفا قریبا دستگیرا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ہم اور آپ حضور کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، جس کو جتنی زیادہ محبت ہے اتنے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غالباً ہمارا آپ کے درمیان یہ تیسرا خطاب ہے، اور ہر بار میں نے آپ سے کہا ہے کہ نہ تو میں کوئی نامور مقرر ہوں، نہ تو میں کسی مسجد کا امام ہوں کہ مجھے بولنے پر ملکہ حاصل ہو، یہ صرف اور صرف آپ کی محبت ہے کہ مجھے کچھ بولنے کی جسارت فراہم کرتی ہے اور میں آپ کے درمیان حاضر آتا ہوں۔
ورنہ چه نسبت خاک را عالم پاک. بہر کیف تقریریں آپ نے پہلے سن رکھی ہے اور زندگی نے وفا کیا تو پھر سنیں گے. آج چند منٹ کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم اس مجلس سے اٹھیں، اس محفل سے اٹھیں تو کچھ نہ کچھ عبرت لے کے اٹھیں، کیونکہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم اور آپ ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں. عالی جناب مولوی ابراہیم صاحب کا آج ایصال ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر اپنے فضل و کرم سے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اس ذکر خیر کی برکت سے ان کے تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرمائے. ساتھ ہی ہماری پیاری بچی ہما، اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے اور ان دونوں کے قبر کو اللہ تعالی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے تمام خطاؤں کو درگزر فرما کر قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے. کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ بھروسہ مت کرو، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے. بھروسہ مت کرو، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے. چھت محفوظ رہتی ہے، حویلی ٹوٹ جاتی ہے. اور کسی دن پیاس کے بارے میں ان سے پوچھو کہ جس کی کنویں میں بالٹی ہو رسی ٹوٹ جاتی ہے. کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھو کہ جس کی کنویں میں بالٹی ہو اور رسی ٹوٹ جاتی ہے. زندگی ناز نہ کر، تیرا بھروسہ کیا ہے؟ زندگی ناز نہ کر، تیرا بھروسہ کیا ہے؟ آدمی ریت کی دیوار ہے، رکھا کیا ہے؟ آدمی ریت کی دیوار ہے، رکھا کیا ہے؟ اور جن کے ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم بھی نہیں، ان غریبوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے. جن کے ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم بھی نہیں، ان غریبوں سے پوچھو کہ یہ دنیا کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کے سننے کے بعد کلیجہ پانی پانی ہونے لگتا ہے اور جسم پسینے سے شرابور ہونے لگتا ہے اور اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں. پھر بھی ہم کتنے بے باک ہیں کہ راشن سال بھر کا اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں، گیہوں سال بھر کا اسٹاک ہے، چاول سال بھر کا جمع کر کے بیٹھے ہیں اور سپنے اتنے بڑے بڑے ہیں. کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. سامان اتنے، ہم نے خواب اتنے بڑے بڑے دیکھے ہیں، لیکن کون جانتا ہے، کس کو پتا ہے کہ کل کا سورج کون دیکھے گا؟ کتنے لوگ راتوں کو خواب دیکھتے ضرور ہیں، حساب جوڑ کر سوئے ضرور ہیں کہ صبح اٹھیں گے یہ کام کر لیں گے، صبح اٹھیں گے وہ کام کر لیں گے. ہم ادھر بستر پر لیٹ کر حساب جوڑ رہے ہوتے ہیں اور موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے نادان تو ابھی تک خواب بن رہا ہے، دیکھ تو صحیح رب نے مجھے تیرے دروازے پہ بھیج دیا ہے. تو نے کون سی تیاری مرنے کے لیے کیا ہے؟ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو مرنے کے لیے کافی ہو؟ کیا ہمیں زندگی نے یہ رنگ نہیں دکھلایا کہ شوہر پردیس سے آیا، میاں بیوی لیٹ کر بستر پر بچوں کے سامنے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اپنے اس بچے کو انجینئر بنانا ہے. دیکھنا نا بیگم، اپنے اس بیٹے کی شادی اتنے دھوم دھام سے کریں گے کہ زمانہ دیکھے گا. لیکن اسی زمانے نے دیکھا کہ صبح کا سورج جو نکلا ہے تو وہی جو رات بھر بیٹے کے چہرے کے خواب سجاتا رہا ہے، صبح کو مسجد سے اسی کے موت کا اعلان کر دیا گیا. میرے دوست، موت نے کسی کو نہیں بخشا ہے.
اس سے پہلے کہ موت ہمیں آ دبوچے، ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہم مرنے کی تیاری کر لیں۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، ہزار وعدے کر کے نکلتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے، ہم وہ بھی کر لیں گے، لیکن گئے تو اپنے پیروں سے ضرور ہیں، واپس چار کندھوں پہ ہو کے آئے۔ دنیا یہ موت نے ہمیں کون سا نقشہ نہیں دکھایا، موت نے ہمیں کس جہان کا سفر نہیں کروایا، لیکن ہم عبرت لینے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم نصیحت حاصل کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ تو لیں، کون سی ایسی برائی ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ جھوٹ ہمارے اندر، غیبت ہمارے اندر، چغلی ہمارے اندر، شراب خوری ہمارے اندر، زمین کا غصب کرنا ہمارے اندر، شراب خوری ہمارے اندر، ڈی جے پہ تھرکنا ہمارے اندر۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ ہم اگر ہر ایک گناہ کے اوپر بولنا شروع کریں گے، ہر ایک گناہ اپنی جگہ ایک سمندر ہے، لیکن ان گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک گناہ جو ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغیبت اشد من الزنا۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہو اور اسے ہم دوسرے کے سامنے بیان کریں، اسے کہتے ہیں غیبت۔ اور یہ غیبت زنا سے زیادہ خطرناک ہے، زنا سے زیادہ بدتر ہے، زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کے بھائی کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور اپنے بھائی کے مرے ہوئے بھائی کا وہ گوشت کھائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ انسان ایسا ہی کرتا ہے جو کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے، کسی بھائی کی چغلی کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں چار عورتیں یہاں پر بیٹھ جاتی ہیں، چار عورتیں وہاں پر بیٹھ جاتی ہیں، اس کی برائی اس کی برائی، وہ کس کے یہاں جا رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ارے اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا ہے کہ تم کسی کا پیچھا کرتے رہو، اس کے لیے بنایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہے، نگہبانی کرنے کے لیے، کسی کا پیچھا کرنے کے لیے، کسی کا محاسبہ کرنے کے لیے اللہ نے دو فرشتے رکھے ہیں۔ تم اپنے نام اعمال کو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یاد رکھو غیبت ایک ایسا گناہ ہے اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں اور اس کے بدلے میں آپ کی نیکی مٹائی جائے، لیکن جب آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیکی کو مٹا کر کے اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے جس کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ام سلمہ تشریف فرما تھی، ایک عورت کسی کی برائی ام سلمہ کے سامنے بیان کر رہی ہے، آپ نے صرف مسکرا دیا۔ ادھر سے حضور جلوہ فرما ہوئے، کہا ام سلمہ الٹی کرو۔ حضور ہم نے کیا کیا؟ نہیں تم نے مرے ہوئے انسان کا گوشت کھایا ہے۔ حضور ہم نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں تم الٹی کرو۔ یہ میرے حضور کا معجزہ ہے کہ جب ام سلمہ نے الٹی کیا ہے تو گوشت کے لتھڑے پیٹ سے نکلے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا تھا کہ تم جب غیبت کرتے ہو تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو، اور اللہ کے نبی نے یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہمیں۔ کیوں کرتے ہو ایسا؟ کیا تمہیں اسی لیے بنایا گیا ہے؟ اپنے عمل کو دیکھو، اپنے جسم پر تو سانپ بچھو لٹک رہا ہوتا ہے، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، دوسرے کی مکھی اڑانے کے فکر میں لگے رہتے ہو۔ آج کون سا ایسا گھر ہے جس گھر سے جنازے نہ اٹھتے؟
آپ پوری دنیا کا جائزہ لے کر کے آؤ، ہر دروازے پہ جا کے پوچھو کہ کیا تمہارے گھر سے کوئی جنازہ تو نہیں اٹھا؟ کوئی کہے گا صاحب میرے گھر سے ایک جنازہ اٹھا ہے، کوئی کہے گا میرے گھر سے 2 جنازے اٹھے ہیں، کوئی کہے گا میرے گھر سے 3 جنازے اٹھ چکے ہیں، کوئی کہے گا میرے گھر سے 4 جنازے اٹھ چکے ہیں، اور کسی گھر سے تو جواب میں صرف رونے کی صدا آئے گی۔ پوچھو گے کیا ہوا، ماجرا کیا ہے؟ کہے گی میری تو دنیا ہی لٹ چکی، میری تو خوشیاں برباد ہو چکی صاحب، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوئے تھے، ہم نے اپنی بچی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کیا تھا، ابھی تو شادی کے قرضے بھی وصول نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ایک حادثہ ہوا، اچانک موت کی آندھی چلی، میری بچی ہم سے دور چلی گئی، موت اسے لے کر کے چلی گئی، ارے اس کے باپ کو تو آخری دیدار تک نصیب نہیں ہوا۔ جنازے ہر گھر سے اٹھے ہیں لیکن نصیحت کتنوں نے حاصل کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو قبرستان اتار کر کے آئے ہیں، نہیں، تم نے کسی کو قبرستان میں جا کے نہیں اتارا ہے، تم نے اسے اس کا گھر نہیں دکھایا ہے، بلکہ اس نے تمہیں تمہارا گھر دکھایا ہے۔ مردہ کہتا ہے نادان، آج جہاں تم مجھے لے کر کے آئے ہو، کل تمہیں بھی اسی جگہ لایا جائے گا اور اسی زمین کے نیچے تمہیں دفن کر دیا جائے گا۔ وہ منظر کتنا عجیب ہے، لیکن آج تو مونچھ کی لڑائی ہے، آج آنا کا جھگڑا ہے، آج کوئی کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے، آج کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، آج کوئی کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے ہمارے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم حضور کی محفل میں آ کے بیٹھ جایا کریں۔ ارے میرے آقا سے زیادہ کوئی کریم ہو تو لا کر کے دکھاؤ، میرے سے آقا سے زیادہ کوئی میرے کام آنے والا ہو تو لا کر کے دکھاؤ، میرے آقا سے زیادہ کوئی مہربان ہو تو لا کر کے دکھاؤ۔ اٹھاؤ مرنے والوں کی تاریخیں، آج جو اکڑ کر کے چلا کرتے ہیں، آج جو نہا کر کے گھنٹوں آئینے کے آگے کھڑے رہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ وقت بھی تو یاد کر لیا کرو پیارے، جب موت آ کر کے تمہارے گلے پہ ہاتھ رکھے گی اور ایک لمحہ بھی موقع نہیں دے گی، وہ وقت بھی تو یاد کرو۔ آج تم جب چلا کرتے ہو کہتے ہو اس کی حیثیت نہیں ہے میرے مقابلے کی، جب موت آتی ہے روح قبض ہو جاتی ہے، بندہ بے سدھ بستر پر پڑا ہوتا ہے، مکھیاں بھی دوسرے اڑا رہے ہوتے ہیں، چادر بھی کوئی اور ڈال رہا ہوتا ہے، جب غسل کی باری آتی ہے، جب وہ زندہ تھا تو گھنٹوں پانی کے اندر کھڑے رہ کر کے اپنے ہاتھوں سے صابن لگا کر کے بدن کو رگڑا کرتے تھے، آج صابن لگانا تو دور کی بات ہے، تم اپنے ہاتھوں سے پانی تک نہیں ڈال سکتے ہو، تمہارا پردہ بھی کوئی اور کر رہا ہے۔ تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے کہ یہ عقل کس لیے ہے، یہ گھمنڈ کس لیے ہے، یہ غرور کس لیے ہے؟ کیوں کرتے ہو غیبت، کیوں کرتے ہو چغلی؟ کیا تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ موت نے کسی کو نہیں بخشا ہے، موت تمہیں ایسا دھکا دے گی کہ تمہارے سارے غرور چور چور ہو کر کے رہ جائیں گے۔ موت جب آتی ہے تو انسان کتنا لاچار ہو جاتا ہے کہ پانی ڈالنے والا کوئی اور ہے، بدن رگڑنے والا کوئی اور ہے، تمہیں آج اپنا بدن بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تمہارا بدن دکھانے کے لیے کوئی اور ہے۔ صاحب کوئی آتا ہے اور اچانک پیر کو کپڑے سے باندھ دیتا ہے کہ کہیں اس کے پیر ٹیڑھے نہ ہو جائیں، کوئی آتا ہے چہرے پہ کپڑا لپیٹ دیتا ہے کہ کہیں اس کے چہرے کا جغرافیہ تبدیل نہ ہو جائے۔ آج تو تمہارا اپنی مرضی سے منہ بھی بند نہیں ہو رہا ہے، کپڑے کے ذریعے تمہارے منہ کو روکا جا رہا ہے، تو بتاؤ تو صحیح اکڑتا کیوں ہے؟ غرور کس بات کا ہے؟ گھمنڈ کس لیے ہے؟ کیا تمہیں موت نہیں آنی ہے؟ کیا تمہیں اس تختے پہ نہیں لیٹنا ہے؟ غسل کے بعد سفید چادر ڈال دی جاتی ہے جسے دنیا کفن کہتی ہے، آج جب تم کپڑے پہن کر کے نکلا کرتے ہو کہتے ہو میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے آنے کی۔ یاد تو کر پیارے، جب تم کل کہا کرتے تھے اس کی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے آنے کی، آج وہی تمہارے جنازے کو اٹھا کر کے لے کے جا رہا ہے، آج وہی تمہیں کاندھا دے رہا ہے، آج وہی تمہارے جنازے کو نہلا رہا ہے۔ تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم آخری گھر کے طرف اپنے پیروں سے چل کے جا سکو۔ موت نے تمہیں اتنا لاچار کر دیا ہے کہ تمہیں 4 کندھے پر اٹھا کر لے جایا گیا ہے اور منو مٹی کے نیچے دفنایا گیا ہے۔ میرے دوست
وقت موت سب کو آنی ہے. موت جب آتی ہے انسان لاچار ہو کر کے رہ جاتا ہے. وہی دوست، وہی احباب، وہی رشتہ دار، وہی ناطے دار جو کل تک کہا کرتے تھے ہم تمہارا قدم قدم پہ ساتھ دیں گے، کبھی ساتھ نہ چھوڑیں گے، آج کہہ رہے ہیں جلدی تیار کرو، جلدی جنازہ تیار کرو، لیٹ ہو رہا ہے. کل جو کہا کرتے تھے کہ تمہارے بغیر زندگی نہیں گزرے گی، آج کہہ رہے ہیں کہ اچھے سے مٹی ڈالو کہیں کوئی سوراخ باقی نہ رہ جائے. کل جو ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھا رہے تھے آج تمہارے اوپر مٹی ڈال کے جا رہے ہیں. ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ رکنے کو تیار نہیں ہے. تو سوچو تو صحیح پیارے، جب تمہارے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی کوئی سوراخ باقی نہیں رکھا جائے گا، قبر کا اندھیرا ہوگا، اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ آج کئی لائٹوں کا انتظام ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں دل نہیں لگتا ہے. کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو طبیعت نہیں لگتی ہے، کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو وقت نہیں گزرتا ہے. جب اجالے میں ہمارا تنہا دل نہیں لگتا تو سوچو تو صحیح، قبر اندھیروں کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہاں کوئی ہمت بڑھانے والا بھی نہیں ہے، وہاں کوئی سینے سے لگانے والا بھی نہیں ہے. سب لوگ یہ دنیا والے تمہیں مٹی ڈال کے جا رہے ہیں. ایسے دردناک ماحول میں، ایسے پردناک ماحول میں جب تمہیں کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوگا، ایسے ماحول میں سب سے پہلے تمہاری قبر میں اگر کوئی تمہارے غم کو دور کرنے کے لیے آئے گا تو وہ حسنین کا نانا ہوگا، وہ فاطمہ کا بابا ہوگا، وہ عبداللہ کا نور نظر ہوگا، وہ عبداللہ کا نور نظر ہوگا، وہ نبیوں کا امام ہوگا. ادھر تمہارے چہرے سے کفن ہٹے گا، ادھر مصطفیٰ رخ سے چلمن ہٹائیں گے اور فرشتے بھی پکار اٹھیں گے. لو دیکھو آج تم مبارک ہو، نصیبوں والے ہو، نبیوں کا امام جلوہ گر ہو گیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے سچ ہی کہا تھا. اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ آباد. کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ قبر میں بھی آ گئے چھڑوانے، قبر میں بھی آ گئے چھڑوانے. درد کتنا ہے امتی کے لیے. اور میں کہتا ہوں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، جگ سے نرالا ہے ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی. بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آ کے جس نے سوارا ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پا سے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہوئے خجل، نور حق کا منارہ ہمارا نبی. اور آ گیا حلیمہ کی آغوش میں آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا. عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اور اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب و رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسنین و زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. ارے انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے جاگیر اس کا سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، ہے وہ سارے کا سارا ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی. جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. خوب کے سر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں اب گلشن تیرا آباد رہے. والسلام علی من اتبع الہدی.